اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی اسلامی چینل کے ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بطور آزمائش دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ ہی اس کا رزق اور ضروریات زندگی بھی پیدا کیے ہیں۔ رزق کے اصول اور باہمی تبادلے کے جائز طریقے اور ناجائز طریقوں سے بچنے کی وعیدیں بھی بتلائی ہیں، تاکہ ہر انسان بآسانی اپنا رزق اور دیگر ضروریاتی زندگی حاصل کر کے اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ کاروبار اور لین دین کے حلال اور حرام کے احسن طریقے بھی بتلائے ہیں۔ ان حرام کردہ طریقوں میں سے سب سے زیادہ مکروہ اور گناہگار طریقہ سود ہے، جو انسانیت کے لیے انتہائی مہلک ہے، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سودی نظام بظاہر جتنا بھی پلتا پھولتا نظر آئے، مگر حقیقت میں تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں جا کر تمہارا سرمایہ بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 276 میں قطعی فیصلہ سنا دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ سود کا انجام قلت و کمی ہے، اگرچہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، سود ایسی چیز ہے جو ایک طرف معاشرے میں غربت و افلاس کا سبب بنتی ہے، تو دوسری طرف مال و دولت پر چند لوگوں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اور اخلاقی گراوٹ کے شکار یہ لوگ عیاشی اور فحاشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ شراب، کباب، راگ رنگ کی محفلیں انہی کی دم قدم سے آباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں غربت و افلاس کے ساتھ ساتھ بے حیائی، فحاشی، زناکاری اور بدماشی جنم لیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کی قریب سود خوری، زناکاری اور شراب نوشی پھیل جائے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے، وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں سود کو باقاعدہ سرپرستی اور نت نئے ناموں سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی سود کھانے سے نہ بچ سکے گا۔ جو براہ راست سود نہ کھائے گا تو اسے سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ میرے بھائیو، سودی قرضے، بینکی قرضے، پی ایل ایس اکاؤنٹس، فکس ڈپازٹ، کریڈٹ کارڈز، لائف انشورنس، پلاٹ، مکان یا زیورات سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بھی سود ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں بارگین سینٹروں میں انڈر پلے کے نام پر گاڑیاں فروخت کر کے میعاد مقرر کر کے اس پر بڑھا چڑھا کر منافع وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بدترین سود کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ بہت ہی گناہگار فعل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138 اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ عصر حاضر میں اپنے بڑی سی طاقت کے ساتھ جنگ کرنا غیر دانش مندی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 179 میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو تاکہ اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اس کی رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ میرے بھائیو، اب آپ خود یہ غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے بعد بھی معاشی آسودگی اور امن سکون کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ لوگوں پر ہے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔